عدد معدود پر یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیو بنا رکھی ہیں، جس میں ہم نے پہلے ویڈیو میں 1 اور 2 کو جانا تھا کہ کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں۔ جیسے قلم واحد، یعنی دونوں میں مطابقت رہتی ہے، آپ کہیں گے قلم واحد یا کراسۃ واحدۃ، دونوں میں مطابقت رہے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسری ویڈیو میں ہم نے 3 سے لے کر کے 10 تک کا استعمال دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہمیں انہیں یوز کرنا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ اگر معدود آپ کا مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اگر یہ مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ جیسے ثلاثۃ رجال، اور اگر آپ کو مؤنث لے کر کے آتے ہیں تو آپ کہیں گے ثلاث نساء۔ تو نساء کو دیکھ کر کے وہ کیا آ گیا، ثلاث آ گیا، اور رجال کو دیکھ کر کے وہ ثلاثۃ آ گیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے 2 ویڈیوز کمپلیٹ کر رکھے ہیں۔ آگے کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہی ہمارے لیے بنیاد بنے گی، یہی بیس ہے۔ یہ صرف 1 اور 2 کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے جب آپ دیکھیں گے تو 11 اور 12 میں، 21 اور 22، 31 اور 32، اسی طریقے سے آگے 91 اور 92، ان سب میں آپ کو مطابقت رکھنا ہے عدد اور معدود میں۔ جبکہ 3 سے لے کر کے 9 آگے آپ دیکھیں گے، اس میں 13 سے لے کر کے 19، 23 سے لے کر کے 29، اور اسی طریقے سے 93 سے لے کر کے 99، ان سب میں بھی آپ کو مخالفت برقرار رکھنی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے لیے بیس ہے۔ تو اس کے بعد ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کو ہم 11 سے لے کر کے 99 تک سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا ہم سیکھیں گے 11 سے لے کر کے 19 تک، دوسرا یہ الفاظ العقود جنہیں 20، 30، 40، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے المعطوف علی العقود، جیسے 21 سے لے کر کے ہم 99۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 11 سے لے کر کے 19 تک۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز کہ ایک چیز جو 11 سے لے کر کے 99 تک کا جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی ایک چیز کامن ہے کہ اس کا جو معدود آتا ہے وہ واحد منصوب رہے گا۔ ہمیشہ آپ کا واحد منصوب آپ اس کو لے کر کے آؤ گے، وہ آپ کا چینج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے 11 سے لے کر کے 99 تک کا یہ مسئلہ ہے، تو 11 سے لے کر کے 19 تک میں یہ گویا کہ 11 سے لے کر کے 19 بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا بھی کیا ہوگا، واحد پلس منصوب، ٹھیک ہے۔ 11 سے لے کر کے 19 میں کیا ہوتا ہے، مرکب ہوتے ہیں، دونوں جو جز ہوتے ہیں اس کے مرکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دونوں جز کیا ہیں، آپ کے مرکب ہوں گے، اور دونوں کے دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے، یعنی اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا عوامل کے مختلف ہونے سے، چاہے وہ حالت رفع میں آئے، حالت نصب میں آئے یا حالت جر میں آئے، ان کا اعراب نہیں چینج ہوگا سوائے 12 کے، ٹھیک ہے۔ 12 میں آپ کا کیا ہوگا کہ اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے، اور اس کو مثنیٰ کا اعراب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12 جس کے 2 جز میں سے پہلا جز جو ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، معرب ہوگا، ورنہ دوسرا جز اپنی حالت پر مبنی برقرار رہے گا۔ تو یہ مرکب ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہم نے 11 سے لے کر کے 19 تک کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 11 اور 12، اور 13 سے لے کر کے 19۔ وہی سیم چیز ہم نے جو بیس بنائی تھی 1 اور 2، ٹھیک ہے، جس میں مطابقت ہوگی، 1 اور 2 میں آپ کی مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے دونوں جز جو ہوں گے، اس کے دونوں جز کیا ہوں گے، مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں جز مطابق ہوں گے۔ اسی طریقے سے مبنی علی الفتح ہوں گے، مبنی علی الفتح ہوں گے، سوائے 12 کے، سوائے 12 کے مبنی علی الفتح ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہوا کہ 11 آدمی، تو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے، احد عشر رجلا، احد عشر رجلا، احد عشر رجلا۔ اور اگر یہ مؤنث ہے، یہاں پر اگر مؤنث کرتے ہیں تو ہم یہاں کہیں گے احدى عشرة امرأة۔ تو اس میں آپ کا جو یہ دونوں جز آپ دیکھیں گے، یہ دونوں جز کیا ہیں، مرکب ہے، احد عشرہ اور احدى عشرہ، ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا، چاہے آپ حالت رفع میں اس کو لے کر کے آئیں، چاہے حالت نصب میں لے کر کے آئیں، چاہے اس کو حالت جر میں لے کر کے آئیں، ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا، احد عشر رجلا اور احدى عشرة امرأة۔ اور پلس دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو معدود ہے وہ مبنی، یہ جو ہمارا واحد منصوب ہے، واحد بھی یوز کیا ہے اور منصوب بھی ہم نے یوز کیا ہے، اور اس کے دونوں جز کیا ہیں، مبنی الفتح ہے،
اس کے علاوہ جو 12 والا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ 12 میں جو آپ کو کیا ہوگا وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پہلا جز کیا ہوگا، پہلا جز معرب ہوگا. جیسے آپ کہیں گے اس میں کہ 12 رجلا، 12 رجلا، 12 رجلا آپ یوز کریں گے، یعنی حالت رفع میں. اب یہ جو اس کے دونوں جز ہیں، اس کا یہ والا جز جو دوسرا جز ہے وہ تو مبنی علی الفتح باقی رہے گا، مبنی رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہوگا، آپ کا معرب ہوگا. معرب کا مطلب یہ کہ اس کا اعراب چینج ہوتا رہے گا. مثلا اگر یہ حالت رفع میں آئے گا تو یہ 12 رجلا ہوگا، اگر یہ حالت نصب و جر میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، 12 رجلا. اسے مثنیٰ کا اعراب دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، 12 رجلا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے چینج ہو جائے گا حالت نصب و جر میں. آپ جانتے ہیں مثنیٰ کا اعراب یا مقبل مفتوح کے ساتھ، تو 12 رجلا یا نون کے ساتھ جس میں یا مقبل مفتوح ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، 12 رجلا. کلیئر ہے. اگر یہاں پر مؤنث آپ یوز کریں گے، امرأتن لے کر کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، حالت رفع میں 12 امرأتن. تو آپ نے دیکھا یہ جو دوسرا جز ہے یہ مطابق ہے، جبکہ پہلا جز جو ہے آپ کا اس میں، اچھا سوری، اس کے دونوں جز اس میں کیا ہوں گے، مطابق ہوں گے. یعنی اگر یہ مؤنث ہے تو دونوں جز آپ کی کیا ہے، مطابق ہیں، دونوں جز مطابق ہیں. اور یہاں پر دوسرا جو پہلا جز ہے اس میں وہ معرب ہوتا ہے. جیسے اگر یہ حالت رفع میں 12 امرأتن یوز ہو رہا ہے تو حالت نصب و جر میں کیا ہو جائے گا، 12 امرأتن، 12 امرأتن ہو جائے گا. آگے آپ دیکھیں کہ 13 سے لے کر کے 19 تک میں جب ہم اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی چیز 13 سے لے کر کے 19 تک وہی سیم چیز جو مخالفت ہماری رہتی ہے 3 سے لے کر کے 9، تو یہاں پر بھی مخالفت ہوگی. معدود کی اپوزٹ آپ عدد لے کر کے آئیں گے. دوسری چیز صرف پہلا جز مخالف ہوگا، پہلا جز مخالف ہوگا، دوسرا جز کیا ہوگا، وہ مطابق ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس میں کیا ہے کہ دونوں جز کیا ہے، مبنی علی الفتح ہوں گے، دونوں جز کیا ہوں گے، مبنی. یہ صرف ہمارا 12 میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ وہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، باقی سارے میں مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے، آپ کو اگر یوز کرنا ہے کہ 13 آدمی، تو آپ یوز کریں گے 13 رجلا، 13 رجلا، 13 رجلا. تو یہ دونوں جز کیا ہے، مبنی ہے، حالت رفع میں بھی حالت نصب میں بھی. یہ چینج نہیں ہوگا، ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا، نہیں ثلاثتو نہیں ثلاثتی، ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا، یہ 13 ہی رہیں گے. اور اگر اسی طریقے سے یہاں پر اگر مؤنث آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کہیں گے 13 امرأتن. تو آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ یہ جو دوسرا جز ہے مخالفت کی حالت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کے دونوں جز مخالف ہو جائیں گے جیسا کہ اس میں دونوں کے دونوں جز مطابق تھے، بلکہ اس کا پہلا جز صرف مخالف ہوگا. آپ نے یہاں پر بھی دیکھا کہ رجل المذکر تھا تو یہاں پر بھی دوسرا جز مذکر لے کر کے آئے. یہاں پر امرأۃ المؤنث ہے کہ اس کا دوسرا جز جو لے کر کے آئے وہ بھی مؤنث لے کر کے آئے، البتہ اس کے پہلے جز میں کیا ہے، مخالفت ہے. وہ کیا ہے آپ کا 13 امرأۃ، یعنی یہ امرأۃ جو تھا وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور یہ کیا ہے، مذکر لے کر کے آئے. اسی طریقے سے آپ اس کو آگے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کو کہنا ہو کہ 14 آدمی تو 14 رجلا، 15 رجلا، اسی طریقے سے 16 رجلا. اگر آپ کو فیمیل کے لیے یوز کرنا ہے، کسی مؤنث چیز کے لیے یوز کرنا ہے، تو آپ اس کس طریقے سے یوز کریں گے، جس طریقے سے 13 امرأة، اسی طریقے سے 14 امرأة، اسی طریقے سے 15 امرأة، 19 امرأة، 19 تک اس طریقے سے آپ لے جائیں.